الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکمت خالدیہ سے نوازا ہوتا ہے، ان ہستیوں کے شب و روز نئے افکار کو جنم دیتے ہیں۔ حکمت متعالیہ میں سے انہیں حظ وافر نصیب ہوتا ہے۔ صبح ان کے افکار کچھ اور شام کو اپنے معاشرے اور قوموں کی جو رہنمائی کرتے ہیں اس کا نیا ڈھنگ۔ چنانچہ اللہ کی یہ انعامات اور اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشات ازل سے لے کے ابد تک ہیں، اور یہ حکمت خالدیہ یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ کافر کو بھی اللہ اس سے بڑا حصہ نصیب فرماتا ہے، اور مومن آدمی کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، اور نبوت سے قبل بھی وہ اس میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ روم میں کہ لوگوں کو اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے انسان کو بہت بے چارگی، ضعف، کمزوری میں پیدا کیا۔ پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اس کمزوری کے دور سے نکل کے طاقت کے دور میں آتا ہے، اور پھر طاقت کے دور سے نکل کے وہ بڑھاپے کے آغاز کی طرف چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت عنایت فرمائی، جب ان کی عمریں 40 سال تک پہنچ گئیں، اور اللہ نے اس امت کے لیے جو نازل فرمایا قرآن کریم، اللہ نے اس میں بھی یہی کہا کہ حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی آدمی جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور وہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ آپ میں سے جو بھی 40 سال کو کراس کرے اسے چاہیے کہ روز یہ دعا مانگے، اسے چاہیے کہ نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگے۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے جب آدمی 40 کو کراس کر لے یا 40 تک پہنچ جائے، اللہ نے کہا وہ ہم سے دعا مانگتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان انعامات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں اور میرے والدین پر کیے۔ جب بندہ 40 کا ہو جائے گا تو یقیناً اس کے ماں باپ 60-70 کے ہو جائیں گے، زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کو حکم یہ ہے کہ مانگا کر اور یہ کہا کر کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی، اور اللہ جو کچھ آپ نے میرے والدین پہ انعام فرمایا تھا مجھے توفیق دے
کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ وَأَن، اور یہ بھی اللہ کے عمل صالحاً، میں اب جو زندگی رہ گئی ہے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے اعمال کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ جو تو نے اولاد دی ہے، اللہ اس اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اور اے پروردگار ایمان پہ موت دے۔ 26ویں پارے میں یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، اس لیے جب 40 تک پہنچو یا اس کو کراس کرو تو ہمیشہ روزانہ کئی بار اس دعا کو مانگو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ اس کے تینوں جہان اچھے کر دیتا ہے، والدین کا حق ادا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ اخلاقیات کا پابند کرتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ایسے میدان کی تلاش کرتا ہے جہاں نیکی ہے، جہاں تقوی ہے۔ اپنی جوانی اس نے جیسے گزاری خدا کی نافرمانی میں، اب تجربہ ہو گیا نا، تو کہتا ہے اللہ میری اولاد کو ان مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس لیے یہ حکمت خالدیہ یا حکمت خالدہ، جب آدمی 40 کو کراس کرتا ہے تو نبوت بھی خدا دیتا ہے، اور آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے، لیکن یہ حکمتوں کا عطا کرنا اس میں کافر اور مسلمان کی تمیز نہیں ہے، کجا یہ کہ وہ یہ تمیز ہو کہ کوئی انسان کس عقیدے پر جیتا ہے۔ اور یہ حکمت جو اللہ بندوں پر نازل فرماتا ہے ہر دور میں ہوتی رہی ہے، اور جبر اور طاقت ان حکمتوں کو باطل قرار دیتی ہے۔ طاقت کا استعمال انسانوں کو انسانیت سے نکال بھی دیتا ہے، اور طاقت کا استعمال انسانوں کو انسانیت سکھاتا بھی ہے، ڈیپینڈز کہ وہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ طاقت علم پر حکمران بن جاتی ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اہل علم رسوا ہوتے ہیں، اور جہالت کے مارے ہوئے طاقت کی بنیاد پر حکومتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے پہلا مرض جو قوموں کو زوال پذیر کرتا ہے وہ طاقت ہے، اور طاقت علم پر جب حاوی ہو جائے تو اس قوم کی کئی صدیاں بیت جاتی ہیں، اور طاقت علم کو وہ چاہتی ہے جو علم اس کا اپنا ہے، اور عوام میں شعور پیدا نہیں ہونے دیتی۔ بس وہ اس قدر کرتے ہیں کہ علم کے ذرائع کو منقطع کر دیں، علم کو آگے بڑھنے نہ دیں، تعلیم کو آگے بڑھنے نہ دیں۔ تعلیم کی وجہ سے جو شعور پیدا ہوتا ہے اس شعور کو مٹائیں، اور طاقت آگے سوچنے کی مہلت نہ دیں۔ مثنوی میں مولانا روم نے اس حکمت خالدیہ کی ایک حکایت بیان کی، آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن بہت زبردست مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ طاقت انسانوں کو بے شعورہ کیسے کرتی ہے، طاقت انسانوں کی رائے کو کیسے بدلتی ہے، طاقت انسانوں کے سوچنے، زندہ رہنے کی صلاحیتوں کو کیسے برباد کرتی۔ اس لیے ہمیشہ جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں بڑے مسئول ہیں، اور خدا ہم سے اس طاقت کے استعمال کو یقیناً پوچھے گا، اور اپنے دور کے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو جو ہم نے جہالت میں پھینک دیا تھا اس کی ذمہ داری ان پر آئی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے فتوحات وغیرہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا خصوصیت تھی کہ اللہ کا اتنا قرب انہیں نصیب ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ پڑھیں،
قرآن جو موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کے متعلق بیان کرتا ہے اللہ کی محبت کو، چوتھا کوئی اس میں غالباً شریک نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دماغی سطح کو، سوچ کی سطح کو، علم کی گہرائی کو زیادہ ہونا چاہیے، وگرنہ بس سن لے اور مسجد میں نکلنے سے پہلے بھلا دے، یا یہ کہے کہ یہ پتہ نہیں کیسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تیرے چہرے میں اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تھا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ اتنی تخصیص، اتنی خصوصیت۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فتوحات میں اس پہ بحث کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو صلاحیت پیدا کرتا ہے کسی بچے میں، اسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ بچوں کی، انسانوں کی صلاحیتیں اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ خدا خود انکار کرتا ہے کہ ہم نے کسی بچے میں کوئی صلاحیت رکھی ہے اور وہ صلاحیت ضائع ہو جائے۔ ایک بچے کا حافظہ بہت اچھا ہے، ایک دوسرا بچہ ہے اس کا چہرہ خوبصورت ہے، ایک تیسرا ہے اس کو سمجھ کی قوت اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکومت دی تھی، فَفَهَّمْنَاهَ سلیمان، اور معاملات کو زیادہ گہرے طریقے پہ سمجھنا یہ اس کے بیٹے کو عطا کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہے باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دونوں اللہ کے بہترین افراد میں سے ہیں علیہ السلام، لیکن آپ دیکھیے کتنا فرق ڈال دیا ہے۔ تو کسی میں جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اسے ضائع نہیں کرتا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے زمانے میں سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل تو ہو گیا، لیکن بچوں کی جو صفات تھیں ساری کی ساری اللہ نے محفوظ فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے وہ ساری بچوں کی صفات ایک شخص موسیٰ علیہ السلام میں جمع کر دی۔ اس لیے خدا کو یہ ہزاروں بچوں سے عزیز ایک بچہ تھا، اور خدا کو ہزاروں ذہانتوں کا منتخب انسان، منتخب بچہ یہ تھا علیہ السلام۔ اس لیے اللہ جن صلاحیتوں کو قوموں کو عطا کرتا ہے ضائع نہیں کرتا، ظلم ان صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، ظلم ان بچوں کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتا ہے، ظلم ان بچوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قوم جاہل ہوتی ہے، لوگ جاہل ہوتے ہیں، اور اس جہالت میں حکمران کا فائدہ ہے۔ یہی سوٹیبل چیز ہے، اسی کو ہونا چاہیے۔ اگر علم عام ہو جائے اور اگر جہالت کہیں ختم ہونا شروع ہو جائے تو لوگ علم کی بنیاد پر اپنے حکمرانوں کو پرکھنے لگیں، اور حکمرانوں کو پرکھنے لگیں تو یہ پوچھیں، سوچیں کہ اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی، اسے تو بات کرنے کا شعور نہیں ہے، یہ ہماری نمائندگی کیا کرے گا؟ اگر آپ کو موقع ملے، کم لوگ بات سنتے، ماننا تو خیر کس نے ہے، اگر موقع ملے تو کوثر نیازی نے ایک کتاب لکھی تھی اور لائن کٹ گئی۔ بھٹو صاحب کے مذاکرات جو ہو رہے تھے اپنے مخالفین سے 77 کی تحریک میں، تو اس کا ایک چیز لکھی ہے، وہ چیز نہیں اتنی طویل اب کون بات کرے، اس کو دیکھنا۔ کوثر نیازی نے لکھا کہ بھٹو جب اٹھے مذاکرات کے ایک دور سے فارغ ہو کے،
تو انہوں نے ایشٹرے جو ہوتا ہے راکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سگریٹ پینے والے اسے یوز کرتے ہیں۔ بھٹو نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا تم جس شخص کو کہتے ہو کہ وزیر اعظم بنے اور قوم کو سنبھال لے، پان کھا کر تھوکنا کیسے ہے یہ تو اسے آتا نہیں، اور تم چلے ہو پورے پاکستان کی قیادت اس کے ہاتھ میں دے۔ یہی جہالت ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مینرز، ایٹیکیٹس کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں، اس لیے کہ ظلم جس جہالت کا طالب ہوتا ہے وہ ان لوگوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس جہالت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سوٹیبل ہے وہ جہالت ہے، کچھ کرے ظالم آدمی، جابر آدمی کچھ کرے، کوئی زبان استعمال کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ پبلک میں لوگوں میں حیا کم ہو جاتی ہے اور لوگ اس پیٹرن کو استعمال کرتے ہیں، اس طریقے کو جو کچھ انہوں نے اپنے حکمرانوں میں دیکھا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ دیکھے جو ورملا کہتے تھے اور جن کے بیانات اخبارات میں چھپے، اور وہ ہمیں بھی خاص طور پر کہتے تھے کہ جب سے عمران خان آیا ہے قوم کی حیا میں بڑا فرق پڑ گیا، گالیاں بکتا ہے، ایسی فحش زبان استعمال کرتا ہے۔ تو ایک تھے جن کو تھوڑی بہت سمجھ تھی، ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ کون سی نئی چیز ہے جو حکمرانوں میں عمران خان نے شروع کی ہے جس پہ آپ کو اعتراض وارد ہوتا ہے؟ کہنے لگے لوگوں کا زبان بدل گئی، تہذیب بدل گئی۔ اور وہ ایک فکرہ جو اس نے کہا تھا قوم کے متعلق، وہ جملہ تو ایسا قوم نے قبول کیا کہ سپنج پانی کو کیا قبول کرے گا، ہر بچے کی زبان پہ تھا کہ قوم تو پھر ایسے ہو گئی۔ اور پھر اس سے پوچھا گیا تو اتنا جاہل یا بے حیا یا جھوٹا کہ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت یہ فرمائیں کہ کون سا ظلم ہے جو عمران خان نے ڈھا دیا اور آپ اس کو ہمیشہ کہتے ہیں اس کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو تو نہ شمار کریں، جو گناہ اس نے نہیں کیا کیوں آپ اس کے ذمے تہمت لگاتے ہیں؟ ہم نے کہا پیچھے چلتے ہیں، بھٹو صاحب گالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔ لاہور کا جلسہ یاد ہے جس میں اندرا گاندھی بالکل چپ رہی اور اس نے کہا ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے۔ بھٹو نے ہزاروں کے مجمع میں اندرا گاندھی کو ماں بہن کی گالیاں جو دی تھیں تو یہی زبان چلتی آئی ہے لیڈرشپ میں۔ ہم نے کہا حضرت اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اور جو ایوب خان کتا بنا تھا یہ کون سی تہذیب تھی، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو سکندر مرزا جو زبان استعمال کرتا تھا اور محمد علی بوگرا جو کچھ بولتا تھا وہ کیا تھا، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ ملک بننے کے بعد لیاقت علی خان ٹھیٹھ اردو کی گالیاں اپنے مخالفین کو دیتے تھے۔ تو یہ تو ریت شروع سے آ رہی ہے بابا، عمران نے کون سا اس میں اضافہ کیا؟ یہ ہے طاقت کا استعمال تاکہ لوگ جاہل رہیں۔ جہالت سے ہمارے عیوب پہ پردہ پڑا رہے گا، جہالت سے لوگ حق کی بات نہیں سنیں گے، جہالت کی وجہ سے وہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر ہی نہیں سکیں گے۔ تین چیزیں ہیں جو قوموں کو صدیوں کی ذلت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ چیز ہے کہ جہالت عام ہونی چاہیے، تعلیمی نظام ختم ہونا چاہیے، نئی درسگاہیں نہیں قائم کرنی چاہیے۔ تین چیزوں میں سے آج پہلی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جہالت لازم ہے، حتیٰ کہ وہ ٹیچرز ہونے چاہیے جن کے بارے میں لڑکے کہیں باہر نکل کے کلاس سے 2-3 کلاسز جب لے لیتے ہیں نا بچے تو باہر نکل کے ہنستے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار ٹیچر کو خود کچھ نہیں آتا تو ہمیں کیا پڑھائے گا۔ یہ جہالت مطلوب ہے، اس لیے کہ علم مطلوب نہیں ہے۔ جہالت میں اگر نمبر آ جاتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے؟ انجام نوکری، پیسہ، جتنی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو ختم کر دینا۔
انسان کا جو جمالیاتی حسن ہے اس کے اظہار کا موقع نہ دینا، لوگوں کے لیے تفریح کے مقامات مہیا نہ کرنا، سوسائٹی میں شہر میں سوئمنگ پولز کا نہ ہونا، شہر میں باغات کا نہ ہونا، شہر میں محفل مشاعرہ نہ ہونا، شہر میں قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی موقع نہ ہونا، جہاں زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ یہ رہ جائے کہ چلو فلاں جگہ گوشت کھاتے ہیں، چلو فلاں جگہ کھانا کھاتے ہیں۔ خود سوچو کہ حصے جمالیات میں اس میں اور ایک گدھے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہوتے ہیں قوموں کے زوال، اور اگر وہ پڑھ لے اور اگر اس میں شعور پیدا ہو جائے تو پھر ان کی حکمرانیاں کیسے چلیں؟ اس یہ جہالت کی بنیاد پہ خود بھی جاہل، قوم اس سے زیادہ جاہل، وہ اپنی عوام کو تعلیم کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اگر آپ نے پڑھا ہو تو اسپارٹا اور ایتھنز کا دور یاد آتا ہے۔ اسپارٹا اور ایتھنز میں اسپارٹا والوں کو فتح ہوئی اور ایتھنز والے جو تھے ہار گئے، اور شام کو جب جشن فتح کا تقریب منعقد ہوئی تو ایتھنز کے ایک شاعر نے نظمیں پڑھی، اور جب نظمیں پڑھی تو جتنی فوجی قیادت تھی انہوں نے کہا یار یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ کل ایتھنز کو جلا دیں گے، بالکل ایسا کام نہیں کرنا، چلو واپس چلتے ہیں۔ جس ایتھنز میں اتنا علم ہے اور جس زمین نے اس جیسے شاعر پیدا کیے ہیں، ان لوگوں پہ حکمرانی کرنا گناہ ہے، ہم علم میں ان سے کہیں پیچھے ہیں، یہ علم میں برتر ہیں۔ دونوں واپس چلے گئے، اور وہ دو جرنیل تھے، جو جرنیل جب دن کو لڑے رات کو ایک دوسرے سے ملے تو پہلے نے پوچھا کہ جنرل یہ بتاؤ حسن کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حسن کی تعریف تم کرو۔ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے، صبح ہو گئی، اور عورت کے حسن سے لے کے نیچرل بیوٹی تک سب کچھ بحث کر کے اٹھے، اور اس نے کہا تم اپنی فوجوں میں جاؤ، میں اپنی فوج میں جاتا ہوں، لڑائی شروع کرتے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ زندگی کی اقدار کیا ہیں۔ جب زندگی کی اقدار سے محرومی ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ حسن کس چیز کا نام ہے، حسن میں تقاضا ہوتا ہے کہ بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے، اور بدصورتی کو ایک بار دیکھتا ہے اور آنکھیں میچ لیتا ہے کہ دوبارہ نظر نہ پڑے۔ حسن طلب کرتا ہے۔ جس آدمی کو حسن کی پہچان نہ ہو، جسے پتہ نہ ہو کہ جمال کیا چیز ہے، جسے پتہ نہ ہو کہ اچھا شعر کس طرح پیدا ہوتا ہے، جسے پتہ نہ ہو کہ یہ آدمی کیسا گوہر نایاب ہے، یہ اس کو سن کے علم میں ترقی ہوتی ہے، شعور میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسے لوگ غالب آ جائیں اور پھر خدا نہ خواستہ انہیں اقتدار مل جائے تو وہ پرلے درجے کے اپنی قوموں کو ڈبونے والے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس قوم کے وارث ہیں، اس لیے کہ تعلیم سے ان کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اس لیے تعلیم کا نظام وہ ہمیشہ ایسا رکھتے ہیں کہ کچھ کر لو، جاہل کے جاہل رہو، خبردار جو تم میں کوئی شعور پیدا ہو اور تم کسی حکمران پر اٹھ کر تنقید کرنے لگو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید ہوئی تھی، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا، ان کا امیر المومنین عمراء پر تنقید کا دروازہ نہ کھولیں۔ حضرت آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں تنقید کی، اور جس سے تنقید کی ہے آپ پہ، آپ کہتے ہیں کثر اللہ امثالکم، خدا تم جیسے بہت لوگ میری رعایا میں پیدا کر دے کہ میں اگر کہیں غلط راہ پہ چلوں تو مجھے ٹھیک کر سکیں۔ کہ آپ ایسی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، آپ کے بعد آنے والوں کو کیا بنے گا؟ ان کا عمر تمہیں یاد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پیش کیا تھا، حکم ہوا تھا کہ سب جمع ہو جاؤ، اور ظہر کی نماز سے پہلے سب جمع ہو گئے۔ پھر ظہر کے بعد آپ نے کہا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اٹھو اور جو اپنا حق ہے مجھ سے وصول کر لو قبل اس کے کہ اللہ کے ہاں پہنچو۔ اس لیے جہالت جس نے پاؤں پکڑ لی ہیں اس قوم کے،
وہ سوٹیبل ہے، وہ لوگوں کو چپ کراتی ہے، وہ لوگوں کو غلط فیصلوں کی طرف مائل کرتی ہے، وہ غلطیوں کی تعویل کرتی ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں کے حکمران جاہل نہیں رہے تھے، اتنا زیادہ علم کا چرچا تھا کہ بابر شاعر تھا کہ جس تاریخ کو مسخ کر کے سوائے مغلوں کی عیاشیوں کے اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، یہ ہندوؤں کا لٹریچر اور یہ انگلش لٹریچر، کبھی تم نے وہ لٹریچر پڑھا ہو جہاں پہ ان کے کارنامے ہیں، مگر پڑھیں کیسے صاحب، وہ تو فارسی میں لکھا ہوا ہے، وہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں آتی نہیں، ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی۔ بابر بادشاہ شاعر تھا، شراب اس نے چھوڑ دی اور قرآن پاک کی تفسیر لکھی اپنی بیٹی کے لیے۔ ہم نے خود قرآن پاک کی وہ تفسیر انڈیا آفس لائبریری لندن میں دیکھی ہے۔ اس کا بیٹا ہمایوں بلا کا علم نجوم کا ماہر تھا، سفر میں، شکست میں، کسی بھی جگہ جانے میں ایک اونٹ مستقل اس کے ساتھ رہتا تھا، اپنی پسندیدہ کتابیں رکھتا تھا، نکالتا تھا، یہ پڑھ لی، نئی کتاب رکھو، نئی چیز رکھو، اور آخر کار اس نے ایک دن جو اس کے زمانے میں نجوم کے علماء تھے انہیں جمع کیا اور کہا کہ ستارہ زہرہ کا آج طلوع ہونا چاہیے اور آسمان کے اس حصے پہ یہ ستارہ نظر آنا چاہیے، یہ ستارہ اگر نظر آئے گا تو اس سے ہماری حکمرانی میں یہ فائدے ہوں گے، یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور عین مغرب کی اذان ہوئی، اس نے کہا زہرہ ستارہ مغرب کے کچھ بعد طلوع ہوتا ہے، تو چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمایوں بیٹھ گئے اذان کے احترام میں، اور بیٹھنے میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ سیڑھیوں سے لڑک گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ زمین تو درکنار، آسمانوں کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے۔ اس کا بیٹا اکبر کہتے ہیں ان پڑھ تھا، اکبر بادشاہ، کمال تھا اس میں، محل سے نکلا ہے اور اس نے دیکھا ایک بچہ پینٹنگ بنا رہا ہے، محل کی دیوار پر چاک سے ایک نقشہ بنا رہا ہے۔ اس بچے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہے۔ اکبر خاموشی سے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا، اور جب تصویر اس سے مکمل کی تو اس نے بلایا، اس کا بچے خدا نے تمہیں کتنی اچھی صلاحیت دی ہے، کتنی اچھی پینٹنگ تم نے بنائی ہے، اور کہا کہ اسے لے جاؤ، جو ہمارا شاہی مصور ہے عبدالصمد اس کے پاس، اور اسے کہو اس بچے کی تربیت کرے اور اس بچے کو سکھائے کہ رنگوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور تصاویر کیسے بنائی جاتی ہیں۔ وہ تھا منوہر، ہندو لڑکا جس نے دنیا بھر میں اپنی پینٹنگ سے نام کمایا۔ اکبر کو اتنی محبت ہوئی اس سے کہ اس نے کہا بیٹے ساری زندگی پینٹنگز کا کام کرنا ہے اور کوئی نہیں، اور حکومت تمہاری سرپرستی کرے گی۔ اکبر بادشاہ، اس نے کہا جلد سازی کا الگ محکمہ قائم کرو، کتابوں میں جو منظر بیان کیا گیا ہے اس کی تصاویر کے لیے ایک مصوروں کا محکمہ الگ قائم کرو، جلد کو زیبائش اور آرائش کے لیے الگ قائم کرو۔ 1857 کی جنگ آزادی میں گوروں نے وہ جلدیں توڑ دی اور آگ پھاڑ دی اور آگ لگا دی اکبر کی ان چیزوں کو۔ اکبر کے بعد جہانگیر آیا، اور جہانگیر کو علم سے محبت تھی، پیتا تھا اپنی جگہ پہ وہ ایک چیز ہے، لیکن علم سے ایسی محبت تھی جو اس کے باپ اکبر کو تھی۔ اکبر بادشاہ نے فتح پور سیکری میں اس نے قائم کیا، پورا ایک محل بنایا، اور اس سے کہا کہ علماء کو یہاں لایا کرو، ہر ہفتے مجلس ہوگی اور ہم ان کی باتیں سنیں گے۔ عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ایک دن ہر ایک مولوی چاہتا تھا کسی طرح اکبر بادشاہ کے قریب ہو جائے، اور اکبر بڑا زبردست آرگنائزر تھا، مجلس کیا اور ملک کیا، آرگنائزیشن اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔
وہ ناراض ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ عبد القادر یہ کیا مصیبت ان کو پڑی ہوئی ہے، سیٹس پہ ترتیب سے نہیں بیٹھتے، کاش اکبر اس زمانے میں دیکھتا کہ مذہب کا نام جپنے والے انہیں لائن لگانا نہیں آتی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہیں چلے جاؤ، ان میں لائن کا تصور ہی نہیں ہے کہ جو پہلے آیا ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے، یہ کدھر ہے؟ آپ کہیں چلے جائیں، کسی دکاندار کی دکان پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ پہلے آئے ہیں، آپ سودے سمجھ رہے ہیں، دوسرا بیچ میں آ کے کودے گا کہ صاف فلانی چیز ہے، اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار تم اپنا انتظار کرو، مجھے نبٹنے دو۔ یہ تمیز کوئی سیکھتا ہے؟ یہ ہے فائدہ جہالت کا کہ اگر تمیز سیکھ لیں تو پھر حکومت کیسے چلے؟ تمیز سیکھ لیں تو وہ پوچھیں کہ حضرت آپ کے پچھلے تو گالیاں دیتے تھے، آپ آئندہ ہونے والے وزیر اعظم ہاتھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں، یہ آپ کس جہان میں رہتے ہیں؟ اس لیے اکبر نے کہا، عبد القادر کہتے ہیں مجھے ڈانٹ پڑی، اور اکبر بادشاہ دربار میں آئے، ہندوؤں والا جو رنگ ہے زعفرانی وہ پہن کے، تو جو وزیر مذہبی امور تھے انہوں نے بیعت مارا اکبر کو سب کے سامنے اور کہا یہ ہندوانہ لباس ہے۔ اکبر گئے، خاموشی سے لباس بدل کے آ گئے۔ جب دوپہر کے کھانے پہ بیٹھے تو عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے جو کچھ اپنی طاقت تھی اس کا استعمال کر لیا تھا، اکبر نے زردہ پیش کیا کہ حضرت یہ کھائیں، تو میں نے مولوی صاحب جب زردہ کھا چکے تو میں نے کہا حضرت یہ بھی وہی رنگ ہے جو ہندوؤں کا ہے چاولوں میں جس پہ اکبر کو مار پڑی ہے، اور یہی بھی وہ خوشبو ہے جو وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے، یہ پہننے میں ناجائز اور کھانے میں جائز، یہ بھی تو حرام ہے، اسے کیوں چکھ رہے ہو؟ لکھا ہے چپ ہو گئے، اور اکبر خاموشی سے ہماری گفتگو سنتا رہا۔ اور میں نے پھر ایک دن مولوی صاحب کو پکڑ لیا گلی میں نے کہا حضرت شادی ہے، یہی وہ موسیقی جس کو آپ پورے ملک میں حرام کہتے ہیں آپ کے گھر سے بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے کبھی عورتوں کے سامنے ہمارا زور نہیں چلتا، یہ تو خیر اب بھی حقیقت ہے، لیکن یہ جو مذہبی شخصیات جڑی ہوتی ہیں نا حکومت کے ساتھ، صحیح منافقت ان میں دیکھو، صحیح منافق ہوتے ہیں۔ کل جو یہودی تھا اسرائیل کا ایجنٹ تھا، ملک کے لیے خطرہ تھا، اور وہ سارے کے سارے اللہ کی شان ایک کے بعد ایک وزیر اعظم بھی بنے، صدر بھی بنے، وہ پھر ملک کا رزق ہی نہیں رہا، پھر کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ کل وہ یہودی اور اسرائیل کا ایجنٹ تھا اور آج اسے رہا کرنے کے لیے تحریکیں چلاؤ۔ یہ مذہب اور دین ہے؟ قوموں کو اپنا سرمایہ اتنا عزیز ہوتا ہے۔ یہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے نا، اور نیپولین نے جب حملہ کیا تھا رشیا پہ 1813 میں، تو نیپولین یہ سمجھتے تھے کہ بس اب رشیا گیا اور اب ہمارے ہاتھ میں آیا۔ جب وہ ماسکو پہنچا تو بادشاہ نے کہا کھانے کی ایک چیز اور پینے کا ایک قطرہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ماسکو سب کا سب آگ، کھانا پینا سب۔ فوج جب پہنچی تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اس نے تو اگلے ہی دن 2 دن بعد کہا باندھو سارے سامان کو اور واپس چلو، یا تو مر جائیں گے بھوک سے۔ اور یہ نیپولین تاریخ کا مجرم تھا، اس نے سارے وہاں کے مختلف جو عجائب گھر تھے ان سے تصویریں جمع کی اور آگ لگا دی، اور راستہ بھر گرم کھانا اسے ملتا رہا۔ اور ملکہ جو تھی روس کی، اسے فرانس اور ہالینڈ کے مصوروں کی تصاویر بہت پسند تھی، سارا سرمایہ اس نے خاک میں ملا دیا۔ اور یہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جرمنی نے، اسی طرح اور ممالک نے، فرانس نے، انہوں نے کہا لڑائیاں اپنی جگہ پہ رہیں بابا، جو ہماری قومی شناخت کی چیزیں ہیں انہیں محفوظ رکھنا ہے۔ فرانس نے یہ نتیجہ اس کا یہ نکالا کہ ساری تصاویر، ساری اچھی پینٹنگ، ساری نایاب چیزیں ایک ٹرین میں ڈال دی، اور ٹرین کو حکم ہوا کہ 24 گھنٹے ٹرین بدل بدل کے ڈرائیور سے چلتے رہیں گے،
ٹرین ایک جگہ کبھی نہیں رکے گی، ایسے نہ ہو دشمن کی بمباری ہو اور قومی سرمائے قومی چیزیں ضائع ہو جائیں۔ جرمنی نے یہ کیا کہ دور دیہات اور جنگلوں میں گڑھے کھدوا کے اس میں اپنی چیزیں محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ جنگ عظیم ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پینٹنگز ان کو دیکھ کے، ہم فرانس گئے، جرمنی گئے، ہم حیران تھے کہ یا اللہ یہ ہاتھ تھا، کیا تیرا دست قدرت تھا، کتنی خوبصورت چیزیں۔ اس لیے قوم میں یہ شعور نہ آئے۔ ممبر پر بیٹھنے والے جہالت کے قصے سنائیں، پختہ تر کر دو غلامی میں اسے۔ یہ جو غلامی میں پختہ تر کرنے کی روایت ہے نا، انہیں قرب ملتا ہے۔ ہماری بات تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن جنرل عاصم منیر کو چاہیے جو اصل میں حکمران ہے اور بغیر کہے مارشل لا ہے، اور وہ بڑے آدمی ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے وہ سوچیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہمیشہ ان سے بات کرتے ہیں، انہیں بھی شعور ہے کہ کس کے پاس اختیارات ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت آپ کے پاس اختیارات ہیں، اس قوم کو جہالت سے نکالیں، آپ کو اللہ توفیق دے۔ ہمیں نظام تعلیم چاہیے، ہمارے بچوں کو وہ تربیت چاہیے کہ ان کا مطمع نظر علم سے معرفت کا سفر ہے، علم سے پیسے کمانے کا سفر بعد میں آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جنرل عاصم منیر سے کہ وہ تحریک چلائیں اس بات کی کہ ہم میں سے جو بچہ جس فیلڈ کو اپنانا چاہتا ہے اسے سہولتیں دیں، اسے کہیں بیٹے اپنے جوہر دکھاؤ۔ آپ یہ کریں تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے احسان مند ہوں کہ کسی انسان نے ہمیں صحیح راہ دکھا دی۔ آپ یہ کر جائیں، آپ نہیں کریں گے تو پھر جس کے ہاں سب نے جواب دینا ہے، ممکن ہے آپ کو بھی اللہ کے ہاں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر کس سے کہیں، کہاں جائیں؟ اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ پہاڑ میں رہتے ہو، اترائی اچھی ہے یا اوپر چڑھنا اچھا ہے؟ اس نے کہا ہر دو لعنت۔